نذرانہ عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں کہ جنہوں نے 1-2 سال نہیں بلکہ سن 1857 سے لے کر مسلسل سن 1947 تک ہندوستان کے چپے اور کونے کونے میں انگریزی سامراج کے خلاف بغاوت کا علم بلند کیا اور ہر ہندوستانی کے دل میں ہندوستان کو آزاد کرنے کا ایک جذبہ اور ولولہ پیدا کیا اور ہر ہندوستانی سے یوں کہا کہ تم اپنے ملک کے لیے، اپنے دیش کی آزادی کے لیے انگریز نے ہر ہندوستانی کے گلے میں غلامی کا جو توق ڈال رکھا ہے، ہر ہندوستانی کے پاؤں میں زنجیریں غلامی کی جو ڈال رکھی ہے، اس کو توڑنے کے لیے اے ہندوستانیوں تم تیار ہو جاؤ اور اپنے تن من دھن کی قربانی پیش کرو۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس دیش کی آزادی کے لیے ہمارے سوتنترتا سینانیوں نے اور مجاہدین آزادی نے وہ قربانیاں دی ہے۔ ایک طرف مسلمانوں نے قربانیاں دی، دوسری طرف ہمارے ہندو بھائیوں نے قربانیاں دی۔ اس ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے مہاتما گاندھی میدان میں اتر آئے تو دوسری طرف مولانا ابوالکلام آزاد اس ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے کفن پہن کے میدان میں بھاگ کے آئے۔ ایک طرف بھگت سنگھ ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنی جان نچھاور کرتے ہیں تو دوسری طرف مولانا جعفر تھانیسری اس ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں۔ ایک طرف چندر شیکھر ہندوستان کی آزادی کے لیے میدان میں آتے ہیں، سکھدیو ہندوستان کی آزادی کے لیے میدان میں اتر کے آتے ہیں تو دوسری طرف شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے مسلسل 40 سال تک انگریز کے خلاف آزادی کی جنگ لڑی ہے، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ سن 1917 کو گرفتار کر کے مالٹا کی قید میں ڈال دیا گیا اور سن 1922 کو آزاد ہو کر ہندوستان میں آتے ہیں تو مہاتما گاندھی بمبئی میں ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ ہندو مسلمانوں کو ایک کرنے کے لیے گاندھی جی کو مہاتما کا لقب مولانا عبدالباری فرنگی محلی نے سب سے پہلے دیا ہے کہ یہ ہندوستان کا مہاتما ہے، ہم ان کی قیادت میں آزادی کی جنگ لڑیں گے۔ آج ہم اپنے ان اکابرین کی ان آزادی، ان قربانیوں کو یاد کر کے انہوں نے ہمارے ہندوستان کی محترم سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی ہے اور آزادی کی جو آگ ان کے دلوں میں بھڑکی تھی، انگریز کا ظلم و ستم اور انگریز کا ظلم ان کو کبھی سرد نہیں کر سکا۔ آپ ہندوستان کی آزادی کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، ہندو مسلمان سب نے مل کر اس ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے بے انتہا قربانیاں دی ہے۔ حضرت مولانا شیخ الہند کا جب انتقال ہوا، ان کو نہلانے کے لیے جب تخت پہ لایا گیا، کپڑے اتارے گئے تو لوگوں نے ان کی پیٹھ کو دیکھ کر کے لوگوں کی چیخیں نکل گئی۔ مولانا حسین احمد مدنی موجود تھے، انہوں نے کہا ہمارے استاد نے یہ راز مخفی رکھنے کے لیے مجھے وصیت کی تھی، لیکن اب ان کا انتقال ہو چکا ہے، میں اب ان کے راز کو فاش کرنا چاہتا ہوں۔ مالٹا کی جیل میں، فرمایا مالٹا کی جیل میں
توڑو، غلامی کا تاج اپنے گلوں سے نکالنے کے لیے تن من دھن کی قربانیاں دے دو۔ آج ہمارے ان اکابر و اسلاف کی یہ قربانیاں ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اپنے دیش ملک ہندوستان کو ترقی دینے کے لیے اور دنیا کی ترقی یافتہ ملکوں کی لسٹ میں سب سے پہلے نمبر پہ لانے کے لیے تم تعلیم سے جڑو، انجینئرنگ کرو، ڈاکٹر بنو اور بڑے ماہر فن بن جاؤ اور ہندوستان کو سب سے آگے لانے میں اس کا یوگدان کرو۔ میرے عزیز طلبہ، آج ہندوستان کے اندر فرقہ پرست طاقتیں جو جنم لے چکی ہے وہ ہندوستان کو پیچھے دھکیل رہی ہے۔ اس لیے آج اس سوتنترتا دیوس کے موقع پر، اس یوم آزادی کے موقع پر ہم سب یہ وعدہ لیں، ہم سب یہ سنکلپ کریں کہ ہمارا ملک ہم سے جو قربانی مانگے گا ہم اس کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ میں آپ سے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، سن 1857 کے اندر جو جنگ آزادی لڑی گئی وہ ناکام رہی، اس لیے کہ مقابل میں انگریز کی بڑی طاقت تھی۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اس موقع پر ہندوستان کے علماء کرام نے بیٹھ کر یہ فیصلہ لیا کہ دیوبند میں مدرسے کی بنیاد رکھی جائے، تعلیم کے ساتھ ساتھ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ایک فوج تیار کی جائے جو اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں پیش کرے۔ آج بھی یہ مدارس اسلامیہ، میں آپ سے کھلے طور پہ کہنا چاہتا ہوں، آج انگریزوں کی یہ چاپلوسی ہے، یہ سیاست ہے کہ مدارس کے اندر دہشت گردی سکھائی جا رہی ہے، لیکن میں آپ سے یہ کہتا ہوں آج بھی مدارس اسلامیہ کے اندر دیش بھکتی سکھائی جاتی ہے۔ اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں، ہمارے پیارے ہندوستان کی محترم سرحدوں کی حفاظت کے لیے آج بھی اگر ضرورت پڑے گی، سب سے پہلے ہمارے مدارس کے یہ طلبہ کفن پہن کر ہندوستان کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے نکلیں گے اور یہ بات بتانا چاہیں گے کہ جس طرح ہمارے بزرگوں نے اس ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے اپنی جانیں نچھاور کر دی ہے، آج ہم اس ہندوستان کو بچانے کے لیے ہم بھی اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان مدارس کے اندر دیش بھکتی کا سبق سکھایا جا رہا ہے۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن سے محبت کرنا مسلمانوں کو سکھایا کہ یہ تمہارے ایمان کا حصہ ہے، تمہیں اپنے دیش سے، تمہیں اپنے ملک سے اور تمہیں اپنے دیش کی مٹی سے محبت ہونی چاہیے۔ اس لیے مدارس میں بھی یہی سبق دہرایا جاتا ہے کہ ہمارے ملک پہ کسی بھی طرف سے، چاہے چین کی طرف سے ہو، چاہے پاکستان کی طرف سے ہو، چاہے بنگلہ دیش کی طرف سے ہو، چاہے اندر سے آتنکواد کا مسئلہ ہو، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں انشاءاللہ سب سے پہلے اس آتنکواد کے خلاف آواز ہم اٹھائیں گے اور ہم نے اٹھائی ہے۔ ہم اپنے دیش کو برباد ہوتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔